بلکہ ہم تھوڑا سا نجی گفتگو کریں گے. اچھا آپ دونوں میں لڑائی بھی ہوتی ہے؟ کس بات کی ہوتی ہے لڑائی؟ یہ غلطی کرتی ہیں آپ؟ کبھی میری طرف سے ہو جاتی ہے. یہ مطلب یہ کہ میچ بنا ہوتا ہے نا کہ آج شور جو ہے نا وہ کبھی غلطی نہیں کرتا. کہ ہمارے جو ماحول جو پہلا ماحول تھا ابھی تو میں کیسے سمجھتا ہوں کہ ایکول پوزیشن میاں میں بھی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ شور یہ اپنے آپ کو ایڈمنسٹریٹ سمجھتا تھا نا کہ جو کچھ میں کاروں میں صحیح کر رہا ہوں. میری بیوی کو کوئی حق نہیں بولنے کا اور اس کی کیا ضرورت ہے میرے آگے تو ہوتی ہے. چھوٹی موٹی معاملات ہوتے ہیں گھر میں ہو جاتی ہے. اس میں کبھی ہائڈ نہیں کروں گا کہ علی بھائی کہتے ہیں پانڈے جی سے نیڑے ہوں ٹکران. بالکل. تو لکی آپ کو ان کی سب سے اچھی ادا کیا لگتی ہے؟ لڑائی میں پہل کون کرتا ہے؟ آپ یہی ناظرین لکی نے لائیو کہہ دیا کہ لڑائی میں پہل میں کرتی ہوں. ٹھیک ہے یہ بڑے مزے کی بات ہے انہوں نے اعتراف کیا. اور اس وقت ہوتی ہے جب ان کی شوگر لو ہوتی ہے یہ ہائی ہوتی ہے. اچھا کیا بات ہے. شوگر لو اور ہائی ہو اور آپ کو پتہ نہیں ناظرین ان دونوں کو نہیں پتا کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ وہ اسٹرپ لے کے چیک کر لیں جب وہ کچھ ضرور گڑبڑ ہوئی کوئی ٹیبلٹ لے کے یا کچھ میٹھا شیٹھا کھا. اچھا علی بھائی منانے میں پہل کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے رہی کتنی غلط بات ہے. آپ اپنے استاد محترم کے سامنے آج اعتراف کریں بہت بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ناظرین کہ اگر میرے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوگا تو وہ شوہر کا ہوگا. اور ناظرین آج میں بڑے مزے کی بات ان دونوں کو نہیں پتا میں شیئر کر رہا ہوں. تو علی بھائی آپ بڑے دلیر اور آپ کی باڈی دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کو ہی لکی کا شوہر ہونا چاہیے. آپ کو مزے کی بات ہوتا ہم شو پہ جا رہے ہوتے تھے نا ساری لڑکیوں کی فکر ہوتی تھی مجھے لکی کی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہوتی تھی ذرا سا لڑکا کو مستی کرے پرس اٹھا کر ڈر سر پہ مارتی تھی اور باقاعدہ سے ٹھکائی کرنی شروع کر دیتی تھی. تو میں کہیں سے 3 ڈبے کی آواز آئی ٹھکائی کی آواز آئی نا تو میں کہتا تھا لکی کے ساتھ کسی نے پکا لیا. میں اپنی بات کاٹ رہا ہوں. لکی اسی فارم میں ہے ابھی بھی. میں آپ کو بتا دوں جسٹ میں ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے میرے پاس کبھی کوئی آگی شادی ہوتی ہے. اچھا تو ایک میری گاڑی میں ہوتی ہے ایک میرے ادھر گھر میں ہوتی ہے. تو آپ نے سیکورٹی بھی نہیں رکھی؟ بس یہ سمجھ لیں گے اپنے ڈیفینس کے لیے ہم خرارہ خاص طور پر ہمارا اور مقصد یہ. تو پچھلے دنوں ایک آوارہ سا بندہ جو ہے وہ بلا وجہ کے غیر ضروری حرکتیں کرنے لگا اور غیر اخلاقی اس کے ذہن میں آگے نہیں چکے. تو اس نے وہی آگی اٹھائی اس کو. ہاں بالکل. اور اس کا دوست شاید بھی تھا وہ امریکن تھا یا کون تھا بھاگ گئے. کیا بات ہے ناظرین اس بات پہ اخلاق ہونے چاہیے. وطن کی ہر بیٹی کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اور مجھے مری کا بھی واقعہ یاد ہے کہ جب ٹھکائی کر کے اچھی طرح نہ تو کہتی بھائی میں تو سر کے پاس بیٹھوں گی. تو انہوں نے کہا کیوں کہتی مجھے پتا ہے سر شریف آدمی ہے نا. تو یہ لائیو نہیں کہہ رہا میری ٹیم بھی بتائے گی اس لیے کہ میری تو سیدھی سی بات ہے میری ناظرین ہیروئن بھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بیٹا سین صحیح طرح کرنا ورنہ خام کا ٹائم ضائع ہوگا. تو علی بھائی میں یہ آپ کہہ رہا تھا کہ عورت کی جو سب سے بڑی ایک پراپرٹی یا موقع ہوتی ہے نا وہ اس کی عزت ہوتی ہے. اگر وہ اپنی عزت یا اپنے خامد کی اپنے عزت کو نہیں بچا سکتی نا وہ کچھ بھی نہیں. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اس لیے میں نے یہ جو آپ کو واقعہ بتایا اصل زیور عورت کا جو اس کی حیا ہے بتایا کہ اور لوگوں کے بیٹوں کے اندر بھی ایک جرت آنی چاہیے اور ان بے غیرت لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو شریف لوگوں کی بیٹوں کو تنگ کرتے ہیں. ان کا علاج بہت اچھے طریقے سے لگی کرتی ہے. ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ کل کے ہمارے جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں آکاش کراٹے والے بھائی ہمارے آئیں گے. انہوں نے پوری دنیا میں یہ اویئر کیا ہے کہ بیٹیوں کو کراٹے سکھائیں تاکہ ذرا سا کو پنگا مرد لے تو اس کے دانت توڑنے میں ذرا بھی دیر نہ لگے اور دانت کیسے ٹک 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 3 سے ٹوٹتے ہیں یہ بھی انہیں بتاتے ہیں. تو خیر لکی نے تو کسی آکاش سے ٹریننگ نہیں لی لیکن ان کی ماں کی تربیت ایسی تھی. ہم لوگوں تو نہ کبھی کسی عورت سے پنگا لیا ہم تو ڈائریکٹ بیٹا اور بہن کہہ دیتے ہیں. تو ٹینشن ہی کوئی نہیں تھا. تو آئیں گے ناظرین بڑا مزہ آ رہا تھا گفتگو کا. تو سلمیٰ تو رہے گی. سلمیٰ آپ کو کیسا لگا ایز این بہنوئی علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ کیا بات. میں جب آج میری پہلی ملاقات ہے میری فون پہ ایک بات ہوتی ہے تو علی بھائی کی پرسنالٹی دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ ایک شاندار ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے. بہترین ماؤں کی جو تربیت ہوتی ہے نا ان کی اولاد اتنی سوفسٹیکیٹڈ اتنی عمدہ ہوتی ہے کہ ہر شخص ان کی تعریف کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں لکی ایسے کسی کی تعریف نہیں کرتی. میں نے بھی بچوں کی طرح سکھایا پڑھایا بہت محنت کی تو تب وہ تعریف کرتی ہے ورنہ وہ میری بھی نہ کرتی تعریف. اور آج ناظرین اتنے عرصے بعد ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ شستہ اور پاکیزہ رشتوں
के तकद्दुस की वजह से होता है। और मैं अक्सर बेटियों को कहता था, अभी पिछले दिनों की बात है, खातून आई, बड़ा अली भाई बहुत अच्छे हैं, वो सारे भाई कहते हैं मुझे, मैं उसे बेटा कहूँ बहन कहूँ, वो मुझे भाई नहीं कहते। तो उन्होंने डायरेक्टली कहा कि अली भाई मेरा अगर शरीक सफ़र होता ना तो बिल्कुल आप जैसा होता। मैंने कहा बीबी यही बात नाजिया ने कही थी, तो लोगों ने उसके सगे भाई को उल्टी सीधी बातें करके मुल्ला इज़्ज़म ने उसे कैंसर जैसी मर्ज लगा दी। इसलिए रिश्तों का वो तकद्दुस रखो, मुझसे वो रिश्ता रखो कि कल आप अपने शोहर के साथ सर उठा के मुझे मिलो कि ही इज़ माई टीचर, नॉट एनी रिश्ता कोई ऐसा। आज लकी देखे ना, रिश्तों का तकद्दुस था। उनकी वालदा और गुलशन आपको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। पता नहीं अब आप दिखने में कैसी होती होंगी, उस वक्त तो मेरी छोटी सी लाडली सी परी जैसी बहना थी आप। अच्छा माशाल्लाह, तो आपको मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ। जब प्रोग्राम देखें तो आपको याद आएगा अली भाई थोड़े मोटे हो गए, वैसा स्लिम नहीं रहा, हेल्दी हो गए, इसलिए कि मुझे खुशियाँ इतनी मिली, नाज़रीन का इतना प्यार मिला। बल्कि आज प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मेरा फ़ैन नंबर 1 कराची से आ रहा है, उसने फ़्लाइट ले ली है। अब हमारा एयरपोर्ट बहुत दूर है, वो बेचारा इधर से आते आते देर लगेगी, बल्कि असद मेरे साथ था। लेकिन मैं एक शो में गाना गा रहा हूँ कि शादी वाला घर है और मोहल्ले में से कोई बंदा तड़प रहा है, उनको कहता है आपकी सारी औरतें मेरी माएँ बहनें हैं, मैं उधर देखूंगा नहीं। मैंने अली भाई को छूना से टच करना, उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। वो परफ्यूम लेके मेरे पास आया और देखते ही देखते वाकई वो नंबर 1 हो गया। उसे जब पता चला कि स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तो उसने कहा अली भाई मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा था और टीवी पे देखा था, मैंने ये सुना था कि आपके जब स्पेशल गेस्ट आता है तो आप खूबसूरत के बावजूद अपने ओल्ड खूबसूरत के बावजूद किचन में घुस जाते हैं और आप स्पेशल डिशेज ज़रूर बनाते हैं। तो मैं आ जाऊँगा, तो वो भी आएंगे, ब्रेक के बाद मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे सलमा से, फिर ब्रेक के बाद आपको 2 शहजादियाँ और 1 शहजादा मिल पाएंगे। सलमा आपकी मियाँ कैसे इनसे भी अच्छे हैं यार? ये नहीं मैं कह सकती क्योंकि ये मेरे भाई हैं। नहीं, लकी के हवाले से ना कि लकी के इतने ब्रॉड माइंड। मैं समझता हूँ नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की हर अच्छी अदाकारा जो लकी जैसी ख़ानदानी अदाकारा है, जो शरीफ अदाकारा हैं, उनको अगर अली भाई जैसे हस्बैंड मिल जाए तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री कहीं डूबे। क्योंकि आज भी मैं जिक्र करूँगा नजमा हमीद साहबा, जो पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा थी, बुरके में आती थी, और उनकी शहादत भी, मैं शहादत इसलिए कहूँगा कि अपना काम करते हुए टैक्सी ड्राइवर फिल्म की शूटिंग के दौरान गलत पटरी पे उन्हें बांध दिया था, तो उनकी रहलत हुई। और इसी तरह नैयर सुल्ताना, दर्पण, सबिया संतोष, नैयर सुल्ताना और दर्पण, ये 2 ऐसे जोड़े थे हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कि हम एक गाना उनका भी आज अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि हम इनकी प्यारी प्यारी शहजादियों को आपसे मिलवाएं, थोड़ी सी गुफ्तगू सलमा के साथ करने के बाद हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक में आपको दिखाएंगे मरी की वो मीठी यादें। क्योंकि लकी कहती थी मुझे बताएं मेरा कुछ और दिखाएं, तो मैं चाह रहा हूँ कि अपने शोहर, अपने शरीक सफ़र, अपने मिजाजी खुदा के साथ बैठकर अपना ये प्रोग्राम देख के एंजॉय करें देते हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना किस न भूलिएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका प्यार हमें मिल रहा है, ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। जी सलमा, आप मुझे बताएं कि आपको अपने शोहर की सबसे अच्छी आदत कौन सी? वाह वाह वाह, उस वक्त भी साथ देते हैं जब आप उनसे लड़ी होती हैं? तो चीज़ें उठा के देते हैं आपको भी मुझे मारे? अच्छा, उनकी सबसे बुरी आदत कौन सी? भाई आप देख रहे हैं ना, इस कदर खूबसूरती से तारीफ कर गई कि सबसे बुरी आदत वो लगती है वो काम बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब मैंने टाइम नहीं देते है ना, ऐसा ही है ना। तो काम ही से ज़िंदगी है। आप, मेरी बहन ने तो ये कह दिया कि वो काम बहुत करते हैं, लेकिन नाज़रीन हमारे पास 99% ऐसी खवातीन आती है साढ़ा तो जना काम ही नहीं करता, 24 घंटे फ़ोन से लगा रहता है, या फ़ोन से लगा रहता है, या भैन भरावां नाल लगा रहता है। तो सबके रिश्ते होते हैं, सबका अपना अपना, हर एक का रिश्ता अपनी अपनी जगह एतदाल पे होता है। लेकिन आपको लकी की कौन सी आदत बहुत बुरी लगती है? सच कह दें, कुछ भी नहीं कहेंगे, मैं उस्ताद बैठा हूँ। मैं एक ही इख्तलाफ करता रहता हूँ कि आज कल जो गलत किस्म के लोग हैं ना, मीन के आप, मैं सच कह रहा हूँ कि जो गड्ढे तमीज़ करने वाले जो गलत लोग हैं, आपका मीडिया भी उनको बेइंसाफ कर रहा है। और कभी ये इसकी थोड़ी सी कमजोरी ये है कि ये किसी डॉक्टर के जाने के बजाय इसको ये बड़ी होता है कि मैंने कुछ, लेकिन वो लोग बेशक अल्लाह का कलाम है और जो लोग सही हैं मैं अल्लाह के कलाम से नहीं करते, उन्होंने बज़ाहिर अल्लाह का कलाम लगाया होता लेकिन वो इल्म काला कर रहा है। ये इस चीज़ से मेरा इख्तलाफ होता है। ये तो अच्छा इख्तलाफ है। नाज़रीन, आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एक सेगमेंट है, आपके अली भाई भी करते हैं। अली भाई, मैं इस्तिखारा करता हूँ कुरान और सुन्नत की, मेरी खातून का नाम, उसकी वालदा का नाम,
پھر ہم استخارے میں دیکھتے ہیں کہ کہاں آپ سے غلطی ہوئی، کہاں آپ نے استغفار کی تصویر کرنی، کہاں آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے، کہاں درود پڑھنا ہے، اس سے آپ کے معاملات بہتر ہوں، اور ہم معاملات کی بہتری کے لیے قرآنی آیات سے ان کو نسخاجات بتاتے ہیں۔ ایون کہ شوگر کا علاج اس وقت الحمدللہ میرے پروگرام کے حوالے سے بھی جو ناظرین دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین پر کال کر کے بھی منگوا سکتے ہیں۔ صرف کیلیفورنیا جیسے امریکہ کے شہر میں 1.25 لاکھ سے اوپر شوگر کے پیشنٹ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے، میرا ایمان ہے، میں چیلنج کرتا ہوں شوگر ٹھیک ہوتا ہے، لیکن آپ اللہ سے لو لگائیں، نماز پڑھیں اللہ کے دین سے۔ قرآن سے بڑا تعویذ کوئی بھی نہیں، جو قرآن سے کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بلا معاوضہ کرتا ہوں تو میں ٹھیک ہوں۔ جو آپ سے پیسے مانگتا ہے وہ پیر ہو ہی نہیں، یا تو ٹھیک ہے کچھ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں جیسے ہرن کی کھاد، زعفران، وہ بھی میں تو شعبے سے کماتا ہوں اور اسی میں خود ہی لے کے سب کا علاج کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ دیکھیے میں ٹھیک نہیں کرتا، کلام اللہ کا ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج پروگرام کے حوالے سے نہ صرف لکی کے لیے بلکہ ناظرین میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں اسکرین پر دیکھ رہی ہیں، اللہ کا واسطہ لیجیے ہاتھ جوڑا ہے، آپ جھوٹے پیروں سے بچیں۔ جو شخص آپ کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیر سکتا، جو آپ کو بیٹی نہیں کہہ سکتا، سب سے بڑی بات یہاں روحانی طور پہ بھی دیکھتے ہیں دم ڈلوانے آتے ہیں تو سر کے علاوہ میں کبھی ہاتھ نہیں رکھتا۔ کڈنی پین ہو تو اس کے محرم کو کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ رکھیں، ہم دم ڈالتے ہیں۔ تو جو پیر آپ کو کہے اکیلے آئیں، مجھے اکیلے ملیں یا اکیلے بات کریں، وہ پیر نہیں ہے، وہ فیڈ ہے، اس کو پکڑ کے اس کی پھینٹی لگائیں آپ، نہیں تو ہمیں بتائیں، نہیں تو میرے شہزادے میرے آئیڈیل اقرار الحسن کو بتائیں، جو اس وقت پوری دنیا میں لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ ہمارے آئیڈیل ہیں، آپ کا بھی کوئی آئیڈیل ہے؟ میرے سب سے پہلے آئیڈیل ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور ان کے بعد تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین، جن میں بالخصوص حضرت اویس قرنی، اور ان کے بعد حضرت قائد اعظم کے بعد اگر پاکستان میں کوئی شخصیت میری موسٹ آئیڈیل ہے، میری زندگی ہے، میری جان ہے، کہ جن کو میں ہر نماز کے بعد جس کے لیے دعا کرتا ہوں وہ کوئی اور نہیں، اقرار الحسن ہے۔ یہ وہ میرے ملک کا شہزادہ ہے کہ جس کی زندگی کی دعا علی زیب ہر نماز کے بعد کرتا ہے، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ دودھ کی جگہ کیمیکل شیمپو اور یہ چیزیں پی رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ مردار گوشت کھا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے اویئر کرنے والا، معاشرے کی سیاہیوں کو آپ کے سامنے لانے والا کوئی اور نہیں اقرار الحسن ہے۔ تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی ان کی لمبی زندگی کی دعا کیجیے ہمیشہ۔ پوری میرے طرف سے پوری پاکستانی قوم جن کا زمین زندہ ہے نا، وہ اس انسان کے لیے دعا کرتے، وہ اللہ نے ایک فرشتہ فرشتہ بھیجا بن ہے، گیا۔ اور وہ جس ماحول پر وہ لڑ رہا ہے نا، بڑا مشکل ماحول ہے۔ علی بھائی آپ کو پتہ ہے ان کے خلاف بڑی بڑی سازشیں، دھمکیاں، قتل کی دھمکیاں، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون میں کہتا ہوں جی وہ باختیار اس انسان کے لیے دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک اس کو زندگی دے اور اس کو حق پرستی پہ اللہ پاک اس کو ڈٹا رکھے اور اس کی ہمت رہے۔ اور انہیں اللہ نے جو شہزادہ بچہ عطا کیا، وہ چھوٹا سا اتنا اچھا اینکر ہے، میں اس میں دنیا کا سب سے بڑا اینکر وہ بنے گا۔ تو ناظرین آج کا یہ پروگرام میں اقرار الحسن کے نام کر رہا ہوں، کیونکہ نہ صرف میرے بلکہ علی بھائی کی بھی فیوریٹ اور یقیناً میں کوشش کروں گا کہ میں اس سے ملوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے سر، میں خوش قسمتی ہوگی، یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ میں اس سے ملوں، کیونکہ مجھے ایک مجاہد سے ملنا بڑا اچھا لگے گا۔ علی بھائی اس دور کا جو سب سے بڑا جہاد کرنے والا جو ریئل مجاہد ہے نا، وہ اقرار الحسن ہے۔ کبھی میں نے کبھی جھوٹے پیروں سے اختلاف کیا نا، جب وہ بندہ بے نقاب کرتا ہوں لیکن بدماشوں کو، جو سچے پیر ہوتے ہیں ان کو سلوک بھی کرتا ہے، ایسا بلا نہیں شبہ، ہے۔ آپ اگر پروگرام دیکھیں کہ ایون کہ میرے پاس بھی ایک ٹیم آئی تھی، لیکن جو انسان اللہ کی کلام پر یا قرآن پر اتنا اعتماد نہ کرے، یقین نہ کرے، تو اس کی مسلمانی پر بھی شک کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں تو یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ اقرار الحسن نے جتنا دین اسلام کے لیے جھوٹے پیروں کو پکڑ کر اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے اور پردہ فروشوں سے، ایون کہ اگر میں اقرار الحسن کی تعریف کروں تو سارا پروگرام ختم ہو جائے، اقرار الحسن کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں اس دور کے ولی سے کم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اقرار بھائی اس بات سے برا منائیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر بی بی زینب سلام علیہ نے کہا تھا کہ ڈر ہمیں صرف اللہ کا ہے یزید، اے یزید ہمیں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا، تجھ سے بھی ڈر نہیں لگتا، تو بی بی فاطمہ تو زہرا سلام علیہ کی اس شہزادی نے شام کے بازار میں جو خطبہ پیش کیا، میں سمجھتا ہوں اس خطبے کا نتیجہ ہے وہ ماں جس کا بیٹا اقرار الحسن ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کو میں اپنی ساری ٹیم کی طرف سے پیش کرتا ہوں
اور سلام پیش کرتا ہوں اقرار الحسن کو. اور آج ناظرین آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اقرار الحسن صاحب نے ایک مہم چلائی ہے کہ آپ ممبرشپ اختیار کریں, تو آپ ان کے ممبر بنیں تاکہ میں آپ ہم سب مل کر معاشرے کی برائیوں کو, جھوٹے پیروں کو, گرے باندھنے والے کو, جو کالے ان کرتے ہیں لیکن سامنے انہوں نے پنجتن پاک کا نام اور اس طرح لکھ کر اور ساتھ ہی کالی ماتا کی تصویر بھی لگائی ہوئی تھی, ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنے والا. اور ایون کے شو بز میں ہمارے ماڈل ایکٹر ایکٹنگ ماڈلنگ کے لیے آتے ہیں اور کچھ بڑے گندے لوگ میں ناظرین میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, تو برے لوگوں سے بچنے کے لیے اقرار الحسن کا ساتھ دیجیے. ناظرین ہم اتنی اچھی باتوں میں دل تو نہیں چاہ رہا کہ بریک لیں, لیکن بریک بہت ضروری ہے, چینل چلتے ہیں اس بریک میں. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آپ کو 2 شہزادیاں اور 1 شہزادے سے ملوائیں گے. تو یہ 2 شہزادی اور شہزادے کون ہیں یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا, اس کے لیے آپ کو کوئی اور چینل نہیں, صرف نیوز واچ اور ATC پروڈکشن کا یوٹیوب کا یہ چینل دیکھتے رہنا ہے تاکہ اس پروگرام میں آگے کیا ہونے والا ہے. تو ملتے ہیں بریک کے بعد نئے مہمانوں کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. اس وقت اسٹوڈیو میں جب بریک لے رہے تھے تو آپ کی جانی پہچانی پرسنالٹی جنہوں نے فلم میں میری بیٹی اور بیٹے کا رول کیا تھا, ان قریب آپ وہ فلم منظر عام پر دیکھیں گے, وہ اپنی فیملی کے ساتھ روحانی سلسلے میں اسٹوڈیو میں تشریف لا چکی ہیں. تو ان سے بھی ملاقات میں کروں گا, آپ نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری پردہ دار فیملی ایسی جو ٹیلی ویژن پہ آنا نہیں چاہتی, ان سے میری ملاقات بھی گپ شپ ہوئی. لیکن اب آپ کی گپ شپ لگائیں گی 2 شہزادیوں اور 1 شہزادے سے. السلام علیکم بیٹا, آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا نام کیا کہتی, مما بتائیں گی. خرم علی. خرم علی ہے, تھوڑا سا کیمرے کے سامنے کریں, خرم کو طرف باہر نکالیں. اچھا خرم خورم پور سے نکلا ہے ناظرین, خورم, میں سمجھا وہ خورم کہنے لگی. تو خورم جو ہے وہ حور ہے, اس لیے تھوڑی چھپ کے بیٹھی ہیں. جی آپ کا نام؟ نیلم ہے. نیلم آپ کو پتا دنیا میں سب سے مہنگا ترین پتھر ہے نا. نیلم آپ کو نیلم علی, اپنے پاپا کا نام ساتھ جڑا ہے بھائی. اچھا نیلم, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو ماما اچھی لگتی ہیں پاپا؟ ایک پیسے کی زیادہ کون سا بچے تیاری کر کے آئیں گھر سے ناظرین, دونوں زیادہ اچھے لگتے ہیں. اچھا خالہ زیادہ اچھی لگتی ہیں ماما؟ مجھے دونوں اچھے لگتے ہیں. یہ بچی ناظرین سیاسی لیڈر بنے گی, مجھ سے لکھ کے آئے, بہترین سیاسی لیڈر بنے گی. شہزادے آپ کا نام کیا ہے؟ علی حسن. کیا بات ہے. علی حسن, آپ کو ماما اچھی لگتی ہے پاپا؟ آج تو پاپا نہیں تھے, آپ تو کہہ سکتے تھے. زیادہ اچھا کون لگتا ہے ناظرین؟ یہ کہتے ہیں پریپیئر ہوئے ہوئے بچے, تیار ہوئے ہوئے بچے ہیں ماشاء اللہ. علی آپ ہمیں کوئی پوائم سنائیں گے؟ آپ سنائیں. ایک منٹ کریں آپ, اس میں سنائیں, اس میں سنائیں تو زیادہ بڑا. آپ سنائیں. وہ ہماری بات نہ ہے, وہ پیچھے تو پڑھ رہے تھے آپ, جو پڑھے تھے وہی سنائیں. نیلم کو دیجیے مائک. نیلم آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ ہماری فیلڈ کا ایک رولز ہے کہ جو کسی شو بز کی لڑکی سے شادی کرتا ہے وہ پوری ٹیم کا, پوری فیلڈ کا جیجا جی ہوتا ہے, وہ پوری فیلڈ کا بہنوئی ہوتا ہے. تو شو بز کے جتنے لوگ ہیں ان کی طرف سے اور علی زیب کی طرف سے خوبصورت گیت ایڈیکیٹ کریں گے اس بریک کے بعد.